حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ دین توحید کی دعوت کے پہلے دائیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی بستی کی طرف بھیجا جہاں کے لوگ کھلی بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا تھے۔ ان کا بنیادی جرم یہ تھا کہ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے، عورتوں سے نکاح چھوڑ دیتے اور فخر کے ساتھ اس گناہ کو عام کرتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں تشریف لے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو قوم صدوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم دریائے الفاردن کے قریب آباد تھی اور ان کے علاقے میں کھیتیاں، باغات اور خوبصورت بستیاں تھیں۔ قوم صدوم اللہ کی نعمتوں کے باوجود شکر گزار نہ تھی۔ وہ لوگ 3 بڑے گناہوں میں مبتلا تھے: شرک و کفر، اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے، بدکاری، مرد عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے۔ یہ گناہ دنیا میں سب سے پہلے انہی لوگوں نے کیا۔ لوٹ مار اور ظلم، مسافروں کو لوٹتے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ یہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ لوگ اس پر فخر کرتے اور بستی کے مجمع میں ایک دوسرے کو اس برائی کی ترغیب دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار، نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھایا۔ کیا تم جہان کے مردوں پر دست درازی کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ لیکن قوم نے سننے کے بجائے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ لوط علیہ السلام دن رات قوم کو سمجھاتے مگر وہ اپنی برائیوں پر ڈٹے رہتے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت لوط کو کہتے، یہ آدمی تو بڑا پاکباز بنتا ہے، اس کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی اجنبی مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتا تو بستی کے بدکار لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک دن 3 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ وہ اصل میں حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ قوم صدوم نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو بے حیائی کے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مگر وہ نہ مانے اور دروازہ توڑنے پر تل گئے۔ اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور عذاب کا وقت آ پہنچا۔